خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح القدس کے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں آصف مسیح سندھو آج مورخہ 23 فروری 2024 مجھے رب امارت سے آپ کی خدمت میں گویا ہوں۔ خدا ان کا شکر ہو جو ہمیں ساری برکتوں، بخششوں اور مہربانیوں میں سے پلاتا ہے اور کھلاتا ہے اور صحت بخشتا ہے، سنبھالتا ہے اور حفاظت کرتا ہے۔ اور دنیا میں ہم کہیں بھی رہتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، تو ہر حال میں وہ ہمارا چرواہا ہوتا ہے اور ہماری رکشا کرتا ہے اور حفاظت کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں کب، کیسے، کیا، کیوں کرنا ہے۔ اور کبھی کبھی ہم انسان ہوتے ہوئے یہ باتیں نہیں سمجھتے اور بہت سی سوالیہ نظروں سے ہم آسمان کی طرف دیکھتے ہیں یا اذہان و قلوب میں یہ سوچتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ تو سوالات تو بہت ہوتے ہیں، لیکن ہر سوال کے جواب کا ایک وقت ہوتا ہے۔ تو وقت جو ہے وہ بہت سے سوالوں کا جواب ہے، اور وقت اپنے اندر بہت سے سوالوں کا جواب رکھے ہوئے ہے۔ بہت سے مشکل، گمبھیر سوالاتوں اور شکشاؤں کے جو جوابات ہیں اور علوم و فنون ہے، وہ جو سما ہے وہ اس کا جواب دے دیتا ہے۔ تو ہم لوگ چونکہ منش ہیں، تو ہمیں اتنا فہم، ادراک اور ہمارے پاس اتنی بدھی نہیں ہے کہ ہم چیزوں کو، ساری پرمپراؤں کو اتنی آسانی سے سہمت ہو کے ان کا گیان حاصل کر لیں۔ تو اس لیے ہمیں بہت سی چیزوں پہ ولنگلی اور ان ولنگلی ہمیں ریلائی کرنا پڑتا ہے، سہمت ہونا پڑتا ہے۔ بہت سے لوگ جو ہیں وہ نیچر وائز لوگ جو ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں ایک دوسرے سے، پرسن ٹو پرسن ویری کرتے ہیں، لوگ مختلف ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ میں نے ایسے دیکھے ہیں جو خدا کے ساتھ ہی ڈیل کر دیتے ہیں کہ اچھا تو نے ہمیں کہا ہے کہ تم میری عبادت کرو تو میں تمہارے روٹی اور پانی پر برکت دوں، تو وہ یہ کہتے رہتے ہیں کہ ٹھیک ہے چلو دیکھتے ہیں نا کیا ہوتا ہے۔ تو یہ بھی اس بات کی بھی دلیل دیتے ہیں، حوالہ دیتے ہیں کہ اس نے کہا آزما کر دیکھو کہ خدا ان کی کیسا مہربان ہے۔ وہ ٹھیک ہے۔ تو بہت سی چیزوں میں ہمیں جو کتاب مقدس کے جو حوالہ جات ہیں، ریفرنسز ہوتے ہیں، انہیں جاننے کے لیے ایک ہی آیت یا ایک ہی باب یا ایک ہی کتاب کا مطالعہ کرنے سے اس پہ رائے قائم نہیں کر لینی چاہیے۔ یہ میرے خیال میں ہمیں جو کتاب مقدس میں صفحہ اول سے لے کے صفحہ جو آخر ہے، پہلے حرف سے لے کے آخری حرف تک جو ہمارے پاس اس وقت نسخہ موجود ہے، اس کو پڑھ لینے کے بعد، سمجھ لینے کے بعد ہی کوئی
رائے قائم کرنی چاہیے، یا اگر کوئی کہانی ہے یا سٹوری ہے یا کوئی بات ہے تو اس کا جدھر ذکر ہے یا اس سے ریلیٹڈ کوئی تاریخ میں اس کا ذکر ہے اور اس سے آگے جس کا ذکر ہے، تو یہ ساری باتیں ملا کے اور ان کو سمجھ کے اور پھر کھوج کر کے پھر رائے قائم کریں. اور یہ ساری کھوج اگر روح القدس کروائے اور سب کچھ آپ کو بتائے تو پھر آپ کی جو رائے ہے یہ جو ہے وثوق ٹھیک ہے ذرائع سمجھی جائے گی. اور یہ سب سے جو ہے آپ کے لیے، اور اگر آپ نے کسی کو بتانی بھی ہے تو اس کے لیے یہ رائے جو ہے دنیا کی سب سے جو ہے مصدقہ رائے ہے، اور اس میں کوئی ابہام نہیں اور کوئی شکوک و شبہات نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور جو بات خدا خود بتا دیتا ہے کہ آدمی کا ضمیر خداوند کا چراغ ہے، تو بہت سی باتیں اس نے طرح بطرح حصہ اور مختلف ادوار میں جو بتایا ہے اس نے اپنے انبیاء کرام کو، وہ مختلف طریقوں سے بتایا ہے. اور اس میں خواب کے ذریعے، رویا کے ذریعے، کھلی آنکھوں سے، بند آنکھوں سے، اور اپنے پیامبروں کے ذریعے سے اور اپنے فرشتگان کے ذریعے سے، کبھی خود آ کے، کبھی آواز سنا کے، کبھی اپنے جو جسم کے مختلف حصے دکھا کے، کسی بھی طرح ظاہر ہو کے، اور پھر پوری طرح ظاہر ہو کے، ریکارنیٹڈ ہو کے، تجسم لے کے. تو بہت سے طریقوں سے اس نے اپنا آپ جو ہے مینیفیسٹ کیا ہے اور بتایا ہے، سکھایا ہے اور جو حل نکالا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ باتیں تھی جو بہت ضروری کرنے والی. تو ہمیں جو کوئی بھی رائے قائم کرنی ہے وہ ایک دم کسی ایک آیت سے یا کسی ایک پیراگراف سے یا ایک باب سے یا ایک کتاب سے قائم نہیں کرنی. جی. اور دوسری بات جو ہم کر رہے تھے کہ خداوند ہمیں سنبھالے رکھتا ہے، اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور شکریہ ادا کرنے کے لیے ہم اپنے الوہیم یہوہ خدا کا ہر وقت شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور یشوع کا، یسوع المسیح کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. اور ہمیں روح کا، روح القدس کا، پوتر آتما کا، ہولی اسپرٹ کا، ہولی گوسٹ کا شکریہ ادا کرتے رہنا چاہیے. اور یہی ہماری زندگی کی سب سے بڑی شکر گزاری ہے. اور شکر گزاری ہمیں کیوں نہیں کرنی چاہیے، کیوں نہ کریں شکر گزاری، جب کہ ہماری زندگی کی ہر ایک دی ہوئی چیز، ہر ایک دیا ہوا سانس، ہر ایک دیا ہوا لمحہ، ہر ایک دی ہوئی برکت، بخشش، اور کیا کیا میں کاؤنٹ کرواؤں، کیونکہ ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں. ہمارا علم ناقص ہے، یعنی ہمارے پاس اس لیول کی میں کبھی کبھی کہتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ ہم خدا کی ذات میں اس کی تعریف کر کے یا اس کی شکر گزاری کر کے ہم کیا ایڈ کر سکتے ہیں اس میں، اور کیا اضافہ کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ تو اتنی بڑی ذات ہے. ہم نہ بھی کریں تو اتنے فرشتگان اور اتنی مخلوقات اس کی تعریف میں لگی ہوئی ہیں اور تعریف کرتی رہتی ہیں.
تو ہمارے کرنے یا نہ کرنے سے اس کی ذات کو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اس کو اچھا لگتا ہے، ٹھیک ہے. اور اس نے کہا کہ حمد کرنا، ستائش کرنا، شکر گزاری کرنا صادقوں کو زیبا ہے، ٹھیک ہے نا. اور یہ ہمارے لیے جو صادقین ہیں، جو لوگ ایماندار ہیں اور جو جن کی نظریں اپنے خدا پہ لگی ہوتی ہے، ان کی خوشنودی ہوتی ہے اس میں. اور وہ لوگ جو اپنے خدا سے ہی باتیں کرنے میں اور اسے دل لگانے میں، اس کی تعریف کرنے میں، اس کی شکر گزاری میں اپنے شب و روز گزارتے ہیں، وہ سرخرو ہوتے ہیں اس دنیا میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی. ہمیشہ کی زندگی بھی انہی کی ہوتی ہے. اور یقیناً انہوں نے اپنے پورے ایمان سے، اپنے سارے دل سے، اپنی ساری جان سے، اپنی ساری طاقت سے اور اپنی ساری عقل سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھی ہوتی ہے. تو جب کچھ امتحان میں بیٹھنے سے پہلے کچھ محنت کی ہو نا، تو پھر کانفیڈنٹ ہوتا ہے بچہ. تو ہم سب اکثر لوگوں نے امتحان دیا ہے تو ہم اس سچویشن سے واقف ہوتے ہیں. تو جب کچھ نہ کیا ہو تو پھر خود کو ہی مارنے کو جی کرتا ہے، خود کو کوستے ہیں لوگ، اور اس وقت کچھ کر لیا ہوتا کچھ. لیکن جو شرمندے لوگ ہوتے ہیں وہ کچھ بھی نہیں، وہ شرمندہ نہیں ہوتے اپنے پہ. لیکن یہ تو ان کی بات ہے جو غیرت والوں کی، اور مطلب کہ جو لوگ جن لوگوں کو خدا کی غیرت ہے، اور سب سے پہلے خدا ہی غیرت دیتا ہے اگر انسان کو میں بھی ہو تو. جی، تو یہ بات کر رہے تھے ہم کہ پہلے کی ہو تیاری تو پھر ہی جو ہے نا امتحان میں، تو یہ بات ہے. سرخروئی ملتی ہے، سرفرازی ملتی ہے، کامیابی ملتی ہے. تو بات یہ ہے کہ جو سارا سال ایسے ہی گزار دیتے ہیں، یہی مثال ہے کہ ہم لوگ جو ایسے وقت گزار دیتے ہیں، تو جب بہت سی مثالیں دے دے کر خداوند نے سمجھایا ہے کہ 10 کماریوں کی مثال کے انہوں نے جو وقت گنوا دیا، گزار دیا یوں ہی اپنی غفلت میں، سستی میں، اور پھر جب وقت آ گیا دولہے کے آنے کا تو پھر جو ہے نا وہ پھر دوڑی، لیکن تب جو ہے وہ وقت جو ہے نہیں تھا. تو ہم لوگ یہ بات کر رہے تھے کہ اگر جنہوں نے پہلے تیاری کی ہوتی ہے وہ لوگ جو ہے نا وہی کامیابی اور کامرانی کا صحرا پاتے ہیں. اور جو لوگ اپنے مختلف جو کہتے ہیں کہ ہم یہ نہیں ہمیں میسر ہوا تو یہ نہیں ملا، تو یہ ہمارے ماں باپ نے یہ نہیں دے سکے، یا ہمیں یہ نہیں ملا اس لیے ہم یہ نہیں کر سکے، یا مقدر نے نہیں دیا، یا حالات نے نہیں دیا، یا یہ نہیں ہوا. ٹھیک ہے، بہت سی مجبوریاں جانی ہوتی ہیں، لیکن جو کرنے والے ہیں بہت سی مجبوریوں کے باوجود بھی کر گزرتے ہیں. تو اور جو لوگ اپنی مجبوریاں اور سارا کچھ اپنا خداوند کے آگے رکھ دیتے ہیں، خداوند یہ ہے تو اس کو تو ٹھیک کر، فکس کر، تو خداوند سارٹ آؤٹ کرتے ہیں، فکس کرتے ہیں، کیونکہ وہ تو ساری کائنات کے مالک ہیں اور انسان کے بنانے والے ہیں، اور وہ حالات کو بھی بدل دیتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ جب ہر ایک چیز ہی ان کے قبضہ قدرت میں ہے اور ان کی مرضی کے بغیر ایک پتہ بھی نہیں ہلتا، تو پھر ہمیں کس قدر خداوند کریم پہ ہمیں بھروسہ کرنا چاہیے اور انہی پہ ہی
صرف اور صرف انہی پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ میں دیکھتا ہوں، سوچتا ہوں کہ بہت سے لوگ جو ہیں نا خدا کی ذات میں بہت سی مخلوقات کو شامل کرتے ہیں اور انسانوں کو بھی شامل کرتے ہیں، زندہ انسانوں کو بھی اور مردہ کو بھی شامل کرتے ہیں۔ تو یہ بہت سی بھی تعجب بھری باتیں ہیں میرے لیے کہ ایسا کیوں کرتے ہیں، جب کہ زندہ خدا موجود ہے تو اس کے ہوتے ہوئے وہ کیوں دوسروں کی تلاش کرتے ہیں، جب کہ اس نے خود کہا ہے کہ میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا، ٹھیک ہے، آرام دوں گا، جو حالات خراب ہوئے ہیں وہ ٹھیک کر کے دوں گا، اور جو تم ٹھیک نہیں ہو، تمہیں جو اگر کوئی فکر ہے، تمہیں بیماری ہے، تم سفر کر رہے ہو مختلف چیزوں میں، تو میں تمہیں اسے نکالوں گا، میرے پاس تو آؤ۔ تو سب سے پہلے جو ہے نا ہمیں اس کے پاس جانا ہے، اور پاس کیسے جانا ہے یہ بھی بہت ضروری ہے۔ اس کے پاس جا کے تو وقتی طور پہ کہیں کہ ہاں دل میں یہ ہو کہ ہاں یہ مجھے میرا خدا جو ہے نا یہ اب کوئی نہیں چاہ رہا، تم خدا کے پاس جاتا ہوں تو کوئی بات نہیں، نکال لے گا تو پھر میں اب وہی انہی رستوں پہ آ جاؤں گا۔ تو یہ بات جو ہے نا یہ دل میں اگر سوچ کے آپ آئیں گے تو پھر ظاہر ہے، پھر اگر آپ وقتی طور پہ آ رہے ہیں تو آپ کو سکون بھی وقتی ہی ملے گا۔ یہ مت خیال کریں کہ آپ اگر دل میں نیت یا انٹینشن ایسی لے کے آ رہے ہیں اور آپ یہ سوچیں آپ دھوکہ کس کو دے رہے ہیں بھائی، آپ ایسے کسی انسان کو دھوکہ دے سکتے ہیں، وہ آپ کو جانتا نہیں ہے، لیکن خدا نے جو آپ کی ایک ایک وائر کو جانتا ہے، ایک ایک وین کو جانتا ہے، ایک ایک جو آپ کے دماغ کا ہر ایک جو ریشہ ہے، اس ٹیشو ہے، اور ہر جسم کا ہر ایک حصے کو اس نے کتنی باریکی سے اس نے تو بنایا ہے بھائی، آپ کو تو خود معلوم نہیں آپ کے اندر کیا کیا ہے۔ تو اس سے آپ بھائی ایسا نہیں کر سکتے، دھوکے والی بات نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ آپ اس سے نہیں کر سکتے یہ سب، تو اس لیے اس کے حضور جھکیں اور اس سے پوچھیں کہ مجھ سے کیا ہو سکتا، میں کیسے تیرے پاس آ سکتا ہوں۔ ان سارے جو دنیا کے بکھیڑے ہیں اور دنیا کے جو گورکھ دھندا ہے، سارا کچھ اس میں سے میں نکل کر تیرے پاس میں کیسے آ سکتا ہوں۔ تو ان باتوں کو جب آپ سوچیں گے، غور کریں گے، دھیان کریں گے، دھیان دیں گے، تو میڈیٹیٹ کریں گے، تو پھر جو ہے نا دنیا تو ڈھونڈتی پھرتی ہے، جن کو معلوم نہیں کہ زندہ خدا کہاں ہے، وہ تو بھائی پتہ نہیں کدھر کدھر ڈھونڈتے پھرتے ہیں، پتھروں میں ڈھونڈتے ہیں، جانوروں میں ڈھونڈتے ہیں، اور اجرام فلکی میں ڈھونڈتے ہیں، شمسی نظام میں ڈھونڈتے ہیں بھائی، اور کدھر کدھر ڈھونڈتے ہیں، آرٹ میں ڈھونڈتے ہیں، اور پتہ نہیں کدھر کدھر ڈھونڈتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ریکلوز ہو کے، تارک دنیا ہو کے، سب کچھ بھول کے، چلے کر کے، کیا کیا کر کے ڈھونڈتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور خود اپنا بھی قتل کر کے انسانوں کو، بچوں کو، چھوٹی بیچاری لڑکیوں کو قتل کر کے اپنے دیوی دیوتاؤں کو دیتے ہیں، قربانیاں چڑھاتے ہیں۔ تو یہ ان کو معلوم نہیں ہے۔ تو اگر آپ کو معلوم ہے کہ زندہ خدا ہے، موجود ہے، تو آپ کا یہ بھائی آپ فرض بنتا ہے، آپ کی یہ ڈیوٹی ہے، آپ بتائیں۔ اگر آپ چپ رہ کے اس دنیا میں چلے جائیں گے، اس دنیا میں سے چپ رہ کے چلے جائیں گے، تو خداوند کریم آپ کو روز قیامت میں، روز آخرت میں پوچھیں گے، بھائی میں نے تمہیں یہ علم دیا، تم نے کیوں نہیں آگے بتایا، تم کیوں ٹھیکیدار بن کے بیٹھے رہے اور خود اپنی زبان بند رکھی۔ تو یہ آپ سے پوچھ ہوگی، یا آپ سے باتیں پوچھی جائیں گی، اس لیے آپ ہمت کریں، اٹھیں اور یہ باتیں جو ہے نا شیئر کریں،
کہ زندہ خدا ہے موجود، آپ اسے ہی اپنا خدا بنائیں اور اس کی پرستش کریں، اس کی حمد کریں، اس کی ستائش کریں، اس کے آگے ہی جھکیں، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں۔ آمین۔ تو آئے اس زندہ خدا کے آگے جھکتے ہیں اور دعا کرتے ہیں۔ خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں جو تو ازل سے ابد تک زندہ ہے اور تیری کوئی ابتدا نہیں، تیری کوئی انتہا نہیں۔ خداوند ساری مخلوقات تیرے آگے جھکتی ہیں اور تیرے فرشتگان دن رات اور مسلسل تجھے قدوس 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 کہہ کر پکارتے ہیں، کیونکہ تیرے سوا آسمان کے نیچے زمین کے اوپر کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا۔ صرف تو ہی ایک نام ہے جس کے وسیلے سے ہم نجات پاتے ہیں اور اپنی ساری تکلیفوں سے، مصیبتوں سے، فکروں سے اور پریشانی سے نجات پاتے ہیں۔ اور خداوند اس بات کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو ہمیں اپنی حضوری میں آنے دیتا ہے اور جھکنے دیتا ہے، اور ہم تو نے ہمیں یہ حق بخشا ہے کہ ہم تجھے ابا یعنی باپ کہہ کر پکار سکیں۔ آمین۔ ہم تیرے ہی قدوس نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ آئیے ہم خداوند کے کلام میں سے سیکھیں گے، نئے عہد نامے میں سے، عہد جدید میں سے یوحنا کی انجیل، خداوند یسوع المسیح کی انجیل یوحنا رسول نے جو لکھی ہے، یوں لکھا ہے 16 باب: میں نے یہ باتیں تم سے اس لیے کہیں کہ تم ٹھوکر نہ کھاؤ۔ لوگ تم کو عبادتوں سے خارج کر دیں گے، بلکہ وہ وقت آتا ہے کہ جو کوئی تم کو قتل کرے گا وہ گمان کرے گا کہ میں خدا کی خدمت کرتا ہوں، اور وہ اس لیے یہ کریں گے کہ انہوں نے نہ باپ کو جانا نہ مجھے۔ لیکن میں نے یہ باتیں اس لیے تم سے کہیں کہ جب ان کا وقت آئے تو تم کو یاد آ جائے کہ میں نے تم سے کہہ دیا تھا۔ اور میں نے شروع میں تم سے یہ باتیں اس لیے نہ کہیں کہ میں تمہارے ساتھ تھا، مگر اب میں اپنے بھیجنے والے کے پاس جاتا ہوں، اور تم میں سے کوئی مجھ سے نہیں پوچھتا کہ تو کہاں جاتا ہے، بلکہ اس لیے کہ میں نے یہ باتیں تم سے کہیں تمہارا دل غم سے بھر گیا۔ لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ مددگار تمہارے پاس نہ آئے گا، لیکن اگر جاؤں گا تو اسے تمہارے پاس بھیج دوں گا، اور وہ آ کر دنیا کو گناہ اور راست بازی اور عدالت کے بارے میں قصوروار ٹھہرائے گا۔ گناہ کے بارے میں اس لیے کہ وہ مجھ پر ایمان نہیں لاتے، راست بازی کے بارے میں اس لیے کہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں اور تم مجھے پھر نہ دیکھو گے، عدالت کے بارے میں اس لیے کہ دنیا کا سردار مجرم ٹھہرایا گیا ہے۔ مجھے تم سے اور بھی بہت سی باتیں کہنا ہے، مگر اب تم ان کی برداشت نہیں کر سکتے۔ لیکن جب وہ یعنی سچائی کا روح آئے گا تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گا، اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا، لیکن جو کچھ سنے گا وہی کہے گا، اور تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا۔ وہ میرا جلال ظاہر کرے گا، اس لیے کہ مجھ ہی سے حاصل کر کے تمہیں خبریں دے گا۔ جو کچھ باپ کا ہے وہ سب میرا ہے، اس لیے میں نے کہا کہ وہ مجھ ہی سے حاصل کرتا ہے اور تمہیں خبریں دے گا۔ تھوڑی دیر میں تم مجھے نہ دیکھو گے، اور پھر تھوڑی دیر میں مجھے دیکھ لو گے۔ پس اس کے بعض شاگردوں نے آپس میں کہا، یہ کیا ہے جو وہ ہم سے کہتا ہے کہ تھوڑی دیر میں تم مجھے
نہ دیکھو گے اور پھر تھوڑی دیر میں مجھے دیکھ لو گے، اور یہ کہ اس لیے کہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں۔ پس انہوں نے کہا کہ تھوڑی دیر جو وہ کہتا ہے یہ کیا بات ہے، ہم نہیں جانتے کہ کیا کہتا ہے۔ یسوع نے یہ جان کر کہ وہ مجھ سے سوال کرنا چاہتے ہیں ان سے کہا، کیا تم آپس میں میری اس بات کی نسبت پوچھ پاچھ کرتے ہو کہ تھوڑی دیر میں تم مجھے نہ دیکھو گے اور پھر تھوڑی دیر میں مجھے دیکھ لو گے؟ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ تم تو رو گے اور ماتم کرو گے، مگر دنیا خوش ہوگی۔ تم غمگین تو ہوگے، لیکن تمہارا غم ہی خوشی بن جائے گا۔ جب عورت جننے لگتی ہے تو غمگین ہوتی ہے، اس لیے کہ اس کے دکھ کی گھڑی آ پہنچی، لیکن جب بچہ پیدا ہو چکتا ہے تو اس خوشی سے کہ دنیا میں ایک آدمی پیدا ہوا اس درد کو پھر یاد نہیں کرتی۔ پس تمہیں بھی اب تو غم ہے، مگر میں تم سے پھر ملوں گا اور تمہارا دل خوش ہوگا اور تمہاری خوشی کوئی تم سے چھین نہ لے گا۔ اس دن تم مجھ سے کچھ نہ پوچھو گے۔ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ اگر باپ سے کچھ مانگو گے تو وہ میرے نام سے تم کو دے گا۔ اب تک تم نے میرے نام سے کچھ نہیں مانگا، مانگو تو پاؤ گے تاکہ تمہاری خوشی پوری ہو جائے۔ میں نے یہ باتیں تم سے تمثیلوں میں کہیں، وہ وقت آتا ہے کہ پھر تم سے تمثیلوں میں نہ کہوں گا بلکہ صاف صاف تمہیں باپ کی خبر دوں گا۔ اس دن تم میرے نام سے مانگو گے، اور میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ باپ سے تمہارے لیے درخواست کروں گا، اس لیے کہ باپ تو آپ ہی تم کو عزیز رکھتا ہے، کیونکہ تم نے مجھ کو عزیز رکھا ہے اور ایمان لائے ہو کہ میں باپ کی طرف سے نکلا۔ میں باپ میں سے نکلا اور دنیا میں آیا ہوں، پھر دنیا سے رخصت ہو کر باپ کے پاس جاتا۔ اس کے شاگردوں نے کہا، دیکھ اب تو صاف صاف کہتا ہے اور کوئی تمثیل نہیں کہتا۔ اب ہم جان گئے کہ تو سب کچھ جانتا ہے اور اس کا محتاج نہیں کہ کوئی تجھ سے پوچھے۔ اس سبب سے ہم ایمان لاتے ہیں کہ تو خدا سے نکلا ہے۔ یسوع نے انہیں جواب دیا، کیا تم اب ایمان لاتے ہو؟ دیکھو وہ گھڑی آتی ہے، بلکہ آ پہنچی کہ تم سب پراگندہ ہو کر اپنے اپنے گھر کی راہ لو گے اور مجھے اکیلا چھوڑ دو گے۔ تو بھی میں اکیلا نہیں ہوں، کیونکہ باپ میرے ساتھ ہے۔ میں نے تم سے یہ باتیں اس لیے کہیں کہ تم مجھ میں اطمینان پاؤ۔ دنیا میں مصیبت اٹھاتے ہو، لیکن خاطر جمع رکھو، میں دنیا پر غالب آیا ہوں۔ ہاللویا! خداوند تیرا شکر ہو، تیری دنیا پہ غالب آنے کے لیے خداوند تیرا شکر ہو، تیری اس تسلی کے لیے جو تمہیں بار بار کہتا ہے کہ خاطر جمع رکھو۔ ہاللویا! یعنی تم بکھر نہ جانا، تم اپنے آپ کو سنبھالے رکھنا اور مجھ پہ ایمان رکھنا۔ جیسے میں دنیا پہ غالب آیا ہوں، تم بھی غالب آؤ گے۔ تیری اس بات کے لیے، بہت بڑی تسلی کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں خداوند، اور ہمیں اس قابل بنا کہ ہم تیری اس بات پہ ہمیشہ کھڑے رہیں اور تجھے سینے سے لگائے رکھیں، اور تیرے پوتر خون میں، تیرے پاک لہو میں اپنے آپ کو چھپائے رکھیں اور بھگوئے رکھیں، پہنے رکھیں، اور تجھ میں ہمیشہ قائم رہیں اور تجھ میں ہمیشہ کی زندگی حاصل کریں جو تیرے خون کے وسیلے سے ہے۔ اور تو نے ہمیں اپنے خون کے وسیلے سے بچا لیا ہے، نجات دے دی ہے اور باپ سے میل کرا دیا ہے، اور پوتر آتما دیا ہے تاکہ ہمارے ساتھ ساتھ رہے اور خداوند ہمیں تیرے پاس لے جائے۔ تیری ہی شکر گزاری ہو۔
تیرے ہی قدوس نام میں مانگتے ہیں، آمین۔